زندگی میں ایک بار تو آپ ضرور گرتے ہیں, وہ آپ کو شاید زندگی بھر کے سکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا شادیاں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ, مارننگ شوز میں ڈفرینٹ اور قسم کے اسکٹس ہو رہے ہیں. بزنس ہے نا, پرائیویٹ چینلز ہیں, TRPs ہیں. جو نیوز چینل کے مارننگ شوز ہیں یہ ڈفرینٹ ایک نیچر کے ہیں. کس طرح ڈرامیٹیکلی ہم لوگ چینج کر سکتے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ کریں, سکھا دیں بھائی یہ صحیح اور یہ غلط ہے, پھر سامنے جو کانٹینٹ آئے گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے صحیح اور غلط کا. پھر آپ اس کانٹینٹ بنانے والے کو نہیں کچھ کہیں گے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف منٹس آف پازیٹیوٹی, اے پوڈ کاسٹ بائی ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن. آج میرے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, بہت زبردست, اپنی فیلڈ میں بہت زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ ہی از ون آف اے جیم پرسن آئی ایور کیم اکراس. ان کی جرنی تھرو آؤٹ دا ایئرس آج ہم دیکھیں گے, آج ہم سنیں گے. موسٹ امپورٹنٹلی ہی از مائی موسٹ فیوریٹ ہوسٹ محمد شعیب سر. تھینک یو سو مچ فار سچ اے ونڈرفل انٹروڈکشن. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آئی ایم گڈ. سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن ان اے سینس کہ آپ لائک فرام ویئر یو آر, ویئر یو بورن, آپ کی ارلی ایجوکیشن اینڈ آل دس. سو میں واکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں, وہیں میری پیدائش, وہیں میری اسکولنگ, وہیں میرا کالج, اینڈ دین یونیورسٹی کے لیے اسلام آباد. اس دوران ادھر بھی گئے اور ادھر بھی گئے, لیکن بہرحال ابھی ادھر ہے. زبردست. آپ کی گریجویشن کس میں ہے؟ میں نے ماسٹرز اور ایم فل کیا ہوا انٹرنیشنل ریلیشنس میں. انٹرنیشنل ریلیشنس میں. اینڈ فرام انٹرنیشنل ریلیشنس ٹو دی ہوسٹنگ سائڈ, اس کی ڈیپتھ میں ہم لیٹر آن آئیں گے, بٹ کیا یہ شفٹ تھا سم ہاؤ انیشیلی, کیا مائنڈ سیٹ تھا IR رکھنے کا جو آپ کا پلان تھا؟ کیونکہ IR اوبویسلی ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ جو CSS اسپائرنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جاتے ہیں اس کے اندر. آپ کا کیا موٹیو تھا اس کے پیچھے؟ جس وقت IR کرنا تھا یا اسپیشلی قائد اعظم یونیورسٹی سے کرنا تھا, تو ایک ہی خواہش تھی کہ ایڈمیشن یہاں پر ہو جائے, IR پڑھیں گے اور CSS کریں گے. کیا بھی اور نہیں ہوا. اوکے. سو CSS کی وجہ سے IR چوز کیا تھا. ٹرو دیٹ. پرفیکٹ. اور یہ کون سا ایئر تھا بیک ان؟ اس سے خیر آپ چاہتے ہیں کہ میری ایج سب کے سامنے, تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2009-10 میں نے ماسٹرز کیا تھا اور 11-12 میں نے ایم فل کیا تھا. پرفیکٹ. اس ٹائم پہ جو موٹیو لے کے چل رہے تھے آپ, لائک CSS کا ایک موٹیو تھا, اوبویسلی ایک بڑا موٹیو ہوتا ہے جس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے, جس کے لیے آپ نے ایک سورٹ آف سیپریشن گارڈنی پڑتی ہے ود دی. ہم جو یہ بات سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو پبلک سے تھوڑا سا کٹنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو بائی دا وے. جو میں نے پہلی اٹیمپٹ دی تھی وہ میں نے ماسٹر سے پہلے دی تھی. اوکے. سو دیٹ واز ان 2008 اور 9 آئی گیس, جو کہ پہلی اٹیمپٹ تھی, اور اس میں محنت بھی کی, پڑھا بھی کافی. لیکن جب پیپرز کا وقت آیا, وہ جو ایک فیئر ہوتا ہے CSA کے ایگزامس کا, کہ جس وقت وہ ہونے والے ہوتے ہیں, شیڈیول آتا ہے, پھر آپ ڈر جاتے ہیں. تو میں بھی اس فیز میں گیا, ڈر گیا, تو میں نے اینڈ پہ چھوڑ دیا کہ میں نہیں کر پاؤں گا. حالانکہ میں نے اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی تھی, میں نے تیاری بھی کی تھی, سب کچھ تھا, لیکن میں نے چھوڑ دیا. لاسٹ 3 months میں نے کہا نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اپیئر ان CSS, لیٹس ویٹ, ماسٹرس کرتے ہیں اور پھر اپیئر کریں گے. تو پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا. اس دوران چونکہ ڈیٹ شیٹ تو آ گئی تھی اور تیاری بھی پہلے کی تھی, تو پیرنٹس کی بھی ایکسپیکٹیشنس تھیں جو کہ ہر بچے سے ہوتی ہیں کہ بڑا قابل ہے. تو میں نے کہا چلو ویسے ہی صرف اورینٹیشن کے طور پر میں CSS دے کر دیکھتا ہوں کہ وٹ ایکچولی دیٹ CSS ہے, کہ ایگزامس کیا ہوتے ہیں, پیپرس میں کیا کیا آتا ہے. تو میں نے وداؤٹ دیٹ پریپریشن, بیکاز ذرا وہ جو پہلے کر لی سو کر لی, بٹ 3-4 میں نے چھوڑ دی کہ ماسٹرس کرتے ہیں اس کے بعد کریں گے. تو فرسٹ سیمسٹر تھا اور میں نے اپیئر ہو گیا, میں نے ایگزامس دے دیے. تو میرے ایسے رہ گیا 4 نمبروں سے. اور اس وقت مجھے جھٹکا لگا کہ یار میں نے باقی 4 نمبروں سے, اور میں نے کہا یار میرا, کیونکہ 2 ہی پیپرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ایسے یا پریسی. تو پریسی میں بھی مارکس اچھے تھے, باقی سبجیکٹس میں مارکس اچھے تھے, اور میں سوچ رہا تھا یار کہ میں تھوڑی اور محنت کر لیتا اور یہ ایسے میرا ہو جاتا تو میرا تو نکل جاتا CSS. بٹ سم ہاؤ it was your first attempt. That was the first and the only first attempt. and the last. Yes, because اس کے بعد پھر ماسٹرز جب میں نے کیا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, there are more avenues we should explore. تو CSS کوئی آخری چیز نہیں ہے. تو پھر میں نے CSS چھوڑ دیا. حالانکہ میری فیملی سے پریشر تھا ہر سال اب کرو, بیکاز اس وقت تو ایج تھی, کرو کرو کرو. تو کرتے کرتے ہر بار ابو سے کہتا تھا کہ اوکے ڈیڈی نیکسٹ ایئر انشاء اللہ. تو کرتے کرتے وہ میں نہیں کر پایا, اور پھر تو ایج ہی نکل گئی.
اینڈ مین وائل آپ جب پریپریشن کر رہے تھے ارلی آن، تب اس کے ساتھ آپ کی جاب تھی یا جسٹ آپ کا ماسٹر چل رہا تھا؟ تب تو جب نے پریپریشن کی اس وقت تو بیچلرس کیا ہوا تھا اور فری تھا، اور جب ایگزامس تھے اس وقت فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا تھا، تو جاب تو نہیں تھی. آئی واز اے اسٹوڈنٹ. پرفیکٹ. تھوڑا سا جرنی پہ آتے ہیں. کیا پلانس تھے لائف میں ارلی آن؟ اوبویسلی ایک سی ایس ایس کے بعد ایک سیٹ بیک آ جاتا ہے. یہی دیکھتے ہیں ہم، ایک سیٹ بیک ان اے سینس کہ جس کی ایک موٹیویشن ہو اس کو لے کے. اوبویسلی اس کے لیے سیٹ بیک تو ہوتا ہے، بٹ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس نے اٹیچ کیا ہوتا ہے سم ہاؤ. کیا وہ چیزیں تھیں، کیا وہ پلانس تھے جو آپ نے ایک الٹرنیٹ وے میں، ایک سیکنڈری وے میں آپ نے پلان کیے ہوئے تھے الانگ سائڈ یا آفٹر سی ایس ایس، یا اگر نہیں ہوتا کیونکہ لائک بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے جو کلیئر نہیں کر پاتے، کیا ساتھ اٹیچ تھی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹ بیک نہیں آیا جو نارملی لوگوں کو آتا ہے؟ شاید اس سے بہت پہلے گر گیا تھا، اس لیے زندگی میں ایک بار تو آپ ضرور گرتے ہیں، وہ آپ کو شاید زندگی بھر کے سکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو سی ایس ایس نے مجھے نہیں گرایا کیونکہ اس سے پہلے میں کھڑا ہو چکا تھا. ہم سننا چاہتے ہیں. سو جب میں نے ایف ایس سی کی، برادر آئی واز ان مائی سیکنڈ ایئر، کوئی خواہش یا شوق یا ایسی سوچ نہیں تھی کہ میں آرمی میں جاؤں. اس وقت اگر میں بات کروں 2006 کی، تو اس وقت ایک بڑا کریز ہوتا تھا لڑکوں میں کہ اچھا یار بس ایف ایس سی کریں گے اور پی ایم اے لانگ کورس میں اب جائیں گے اور زندگی بن جائے گی. کوئی خواہش بھی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی، اور لگتا تھا کہ میں کر بھی نہیں سکتا. بڑے بھائی کی بڑا کافی ایک خواہش تھی کہ وہ اس کا ہو جاتا. تو میں دیکھتا تھا اس کو کہ اچھا وہ جاتا ہے آئی ایس ایس بھی دینے، چوٹ لگتی ہے واپس آ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی خواہش ہے، بڑا کریز ہے اس کو جانے کا. اور میرا صرف ہے کہ بس یار میڈیکل کی طرف جانا ہے، پری میڈیکل کی طرف جانا ہے. تو میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرا صرف ڈاکٹر والی سوچ تھی اس وقت. میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا کہ یار میں نے اپلائی کرنا ہے آرمی میں، ہز فادر واز ان آرمی. تو اس نے کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ پنڈی جانا پڑے گا اور میں اکیلا نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا ہاں میں چلا جاؤں گا ساتھ، کیا مسئلہ؟ کہتے ہیں ایسے نہیں جا سکتے ساتھ، تم نے اپلائی کیا ہوگا تو ہم انٹر ہوں گے نا اکٹھے. میں نے کہا اچھا یہ بھی ضروری ہے، چلو پھر اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس کا اور میں نے اپنا اکٹھے اپلائی کیا. ہم بیک پہ ابھی موٹیویشن نہیں تھی؟ کوئی موٹیویشن نہیں ہے، صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اس دوست نے اپلائی کرنا ہے. تو ہم دونوں نے اپلائی کیا فار دا انیشیل ٹیسٹ. ہم گئے، تھوڑی لانگ اسٹوری ہے لیکن اس میں ہوا یہ کہ وہ نہیں سلیکٹ ہوا انیشیل میں سلیکٹ ہو گیا. اوکے. اینڈ آئی واز لائک یہ کیا ہوا ہے. اور جب میں نے وہاں لوگوں کو روتے دیکھا جو سلیکٹ نہیں ہوتے تھے، تو پھر میں سوچتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کے لیے لوگ اتنا رو رہے ہیں، کہ اگر نہیں ہوا تو سو واٹ. تو میں نے کہا کر کے دیکھتے ہیں، کہ جس کے لیے لوگ اتنا پاگل ہیں، اتنا کریزی ہیں، وہ کر کے دیکھتے ہیں. تو پھر میں نے تیاری کی آئی ایس ایس بی کی، تو میں ریکمینڈ ہو گیا، میں پی ایم اے چلا گیا. اور وہ بھی چونکہ میں نے کیا بھی فرسٹ ایئر کی بیس پہ تھا، تو ابھی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس بھی نہیں ہوئے تھے، تو مجھے تھا کہ یار زندگی بن گئی. جب لوگوں کی باتیں سنی، وہ مبارکبادیں، اور جو آپ کی زندگی بن گئی ہے، پیرنٹس کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ بس آپ کا تو بچہ افسر بن جائے گا. اور میں نے کہا اچھا مطلب اس کا مطلب ہے زندگی سیٹ ہے آگے. یہ کون سا لانگ کورس تھا؟ 120 لانگ کورس تھا یہ. 120. تو سیکنڈ ایئر کے میں نے ایگزامس ایسے ہی دیے کہ بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے اتنا پڑھنے کی، میری زندگی بن گئی ہے. تو میں چلا گیا پی ایم اے. اینڈ میری ایک انجری ہوئی تھرڈ ٹرم میں، اور آئی ہیڈ ٹو لیو آرمی. اس انجری سے چند دن پہلے. اور کتنا ٹائم اسپینڈ ہو چکا تھا؟ تھرڈ ٹرم تھی. تو ہوا یہ کہ ایک اور کیڈٹ تھا، اور اس کو انجری ہوئی یا کچھ ہوا، اس سے بہرحال جانا پڑا. اور میں اس وقت صرف کھڑا ہی سوچ رہا تھا یا اللہ اگر یہ وقت کبھی میرے پہ ہے تو میں تو مر جاؤں گا. پی ایم اے چھوڑ کے جانا یہ تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس جگہ میں کھڑا یہ بات سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ میرے پہ اگر وقت آیا تو I won't be able to survive. اور چند دن بعد یہ میرے ساتھ ہو گیا، میں نے سروائیو کیا. And what sort of injury it was? That was knee injury, ligament injury. تو کافی خیر اس میں بھی لمبا آپ انجرڈ ہوتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کو ریلیگیٹ کرتے ہیں، لانگ ایک وہ چلتا ہے. تو I had to leave army. اور جب میں آیا تو وہ ایک مشکل فیز تھا زندگی کا، کہ ظاہر ہے جب آپ یہ سوچ کے کسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ بس یار آپ زندگی سیٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے آگے، لیکن ایک جھٹکا آپ کو لگتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں. تو پھر میں واقعی گرا، اور بہت بری طرح سے گرا. اتنا گرا کہ مجھے سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے، مجھے فٹس پڑتے تھے. بٹ مائی فیملی واز ویری سپورٹیو. میرے فادر نے مجھے بڑا سپورٹ کیا اس وقت. بس انہوں نے کہا بیٹا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تم نے، اب
آگے دیکھو, چھوڑو پیچھے کو. ود ہز سپورٹ آف کورس پھر میں نے سوچا کہ چلو اب آگے بڑھتے ہیں. تو میں نے پھر اپنا ٹائم بچانے کے لیے, بیکاز آپ کا ٹائم میں ضائع تو نہیں کہوں گا, ظاہر اس میں میں نے بہت سیکھا. آئی واز اے ڈفرنٹ پرسن وین آئی لیفٹ آرمی. اس سے پہلے میں ایک اور طرح کا انسان تھا. تو میں نے کہا وہ چونکہ 1.5 سال میرا وہاں لگ گیا ہے, زیادہ ڈگری بھی وہاں آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اب اس کو کیسے بچاؤں ٹائم کو. اس وقت یہ بھی سوچ ہوتی ہے نا کہ یار اچھا اتنے 16 سال کی عمر میں یہ ڈگری, اور 18 سال کی عمر میں یہ, اور 19-20 میں یہ. تو میں نے پرائیویٹ ایگزامس دیے بیچلرس کے, اور میں نے بیچلرس کر لیا تاکہ میرا ٹائم بچ جائے. تو اس وقت سوچا کہ بس اب CSS کرتے ہیں, کچھ اور طرف جاتے ہیں. تو اس لیے بعد میں اگر میں نہیں بھی کوئی چیز کر پایا تو میں پہلے اتنا برا گر چکا تھا, اٹھ چکا تھا ایگزیکٹلی کہ دوبارہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کو اتنا پریپیئر کر دیا تھا فار دا. نو ڈاؤٹ آئی واز اے ٹیمڈ پرسن, بٹ آفٹر دیٹ شاک a bit stronger emotionally. پرفیکٹ. میں اس کو اس طرح کنیکٹ کر پا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ CSS کے لیے اوبویسلی جنونی ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کے لیے ہوتا بٹ PMA کے لیے میں نے بہت نیکسٹ لیول کی دیکھا ہے جنون, بہت نیکسٹ لیول کا. ایون میرے دوست کزنس بہت ساروں نے اپلائی کیا, لیکن شاید کوئی ایک آدھ نے PMA میں لائک وہ اس کا ہوا ہے ایڈمیشن. وہ جنون جو تھا, اب میں امیجن کر رہا ہوں کہ ایک پرسن PMA کے 3rd ٹرم میں ہے, انجری آتی ہے. obviously PMA میں جانے کے بعد you are like you have the clear image کہ now I am soon to be a second lieutenant, and then obviously the journey ہے. Yes, it was a biggest setback. ہم انڈرسٹینڈ تو نہیں کر سکتے, بٹ obviously یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جرنی آپ کی بنانی تھی, obviously اتنا بڑا سیٹ بیک دینے کے بعد. مجھے لگتا ہے کہ جرنی سے زیادہ نا مجھے ایک بات سکھانی تھی کہ جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ بس آگے سب کچھ اچھا ہے, تو پھر وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے فیوچر کو لے کے اتنے سرٹن ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. سو اس سیٹ بیک کے بعد جو میری سوچ ہے کہ آئی لیو فار اے ڈے, آئی لیو فار ٹوڈے. نہ میں ماضی میں رہتا ہوں, نہ میں مستقبل کا سوچتا ہوں. آج کیسی ہے اس میں رہتا ہوں, آج کو کیسے بہتر کرنا ہے یا کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کرتا ہوں. ناٹ یسٹرڈے اینڈ ناٹ ٹمارو. پرفیکٹ کوٹیشنل ورڈس. آفٹر یور ماسٹرز کہاں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اینڈ کہاں اپلائی کرنا چاہ رہے تھے آفٹر CSS؟ ہم CSS کے بعد چونکہ CSS کا تو اس وقت یہی تھا کہ اچھا ابھی نہیں اپیئر ہوئے, نیکسٹ ایئر ہو جائیں گے اپیئر. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا سوچتا تھا, NGO سیکٹر یا انٹرنیشنل NGO. IRB شاید اسی لیے کیا تھا کہ اچھا فارن آفس کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے آپ CSS کے بغیر اگر آپ جائیں. زیادہ تو سوچتی کہ یار انٹرنیشنل NGO کی طرف جائیں گے, اور اس کے لیے ظاہر آپ کو پہلا قدم لینا پڑتا ہے نیشنل لیولس پہ. تو سوچتا تھا کہ یار اچھا IR کر لیا, کسی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جاؤں گا, تھوڑا سا سیکھتا ہوں. اپلائی بھی کچھ جگہوں پر کیا تھا, بٹ پھر میرے فادر نے اس وقت مجھے کہا کہ بیٹا تم صرف یہ کرو کہ تم پڑھو, ابھی چھوڑ دو, جاب کی ٹینشن نہ لو. ان کی دوسری جو خواہش میرے سے بن گئی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے ذرا وہ تھی کہ میں آرمی میں رہتا, کیونکہ میرے فادر کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا جاتا آرمی میں. تو دوسری خواہش جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ میں اب PhD کروں. تو انہوں نے کہا بس تم چھوڑو جاب شاپ ڈھونڈنا. آئی واز دا ینگسٹ. تو انہوں نے کہا کہ بس تم ماسٹرس کر لیا, MPhil کرنا, پھر PhD کرنا, باہر سے کرنا, جہاں سے کرنا چاہتے ہو, بس تم PhD کرنا, تم ڈاکٹر بننا. یعنی وہ جو میں اس وقت MBBS ڈاکٹر نہیں بن پایا, تو انہوں نے کہا PhD ڈاکٹر بننا, تو PhD کرنا. تو میں نے کہا کہ فائن. تو میں نے ماسٹرس کے ساتھ ہی پھر MPhil اسٹارٹ کر دیا, اور MPhil فرام وچ یونیورسٹی؟ قائد اعظم یونیورسٹی. اور MPhil جب ختم ہوا تو اس وقت ختم نہیں بلکہ جب کورس وقت ختم ہوا تو اس وقت انٹرنشپس کرنی پڑتی بھی ہیں اور کرنی چاہیے بھی, تھوڑا سا ایکسپوئر بھی آپ کا آ جاتا ہے. تو دیٹ ٹائم بیک ان 2013 مجھے PTV ورلڈ سے ایک دوست نے کہا کہ آپ یہاں انٹرنشپ کریں. ڈیورنگ یور MPhil پروگرام؟ یا کورس ورک کمپلیٹ ہوا تھا اور ابھی ریسرچ ورک اسٹارٹ ہوا تھا. تو میں نے کہا ٹائم بھی ہوتا ہے ریسرچ میں, تو آپ کو پتا ہے یونیورسٹی جانا نہیں ہوتا, ویسے بھی ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. اور میں نے اس سے کہا کہ یار یہ سب باتیں ہوتی ہیں, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا, تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ مجھے انٹرنشپ کراؤ گے, سب جھوٹ ہے. تو اس نے کہا نہیں تم آؤ. جسٹ ٹو ٹیسٹ ہیم آئی وینٹ ٹو PTV ورلڈ. ادروائز میرا کوئی ارادہ اس وقت میڈیا کا پیرل نہیں تھا. جسٹ ٹو ٹیسٹ ہیم کہ یہ واقعی جو بات کہہ رہا ہے ویسا ہے یا نہیں ہے, یا صرف پھڑے مار رہا ہے. ادروائز کوئی خواہش سوچ میڈیا چینلس کی نہیں تھی. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی ہیں اور
کون سا بندہ کس پولیٹیکل پارٹی میں ہے. میں نان نیوزی بندہ تھا. اس کے آپ کو لائک سم ہاؤ انٹرنشپ کے لیے گائڈ کرنے سے پہلے یو ہیو نو کلو, یو ہیو نو آئیڈیا, یو ہیو نو پلانس ایٹ آل. میڈیا کے لیے بالکل نہیں تھے. مطلب میں نان نیوزی تھا نا, مجھے نیوز میں انٹرسٹ ہی نہیں تھا. آپ ہنسو گے, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زرداری کس پارٹی کا ہے اور نواز شریف کس پارٹی کا ہے. میں دکھتا ہی نہیں تھا خبریں. ہاں ڈرامے کا مجھ سے پوچھ لیتے تو شاید مجھے پتا ہوتا. تو مجھے نیوز کا نہیں پتا تھا, کون کس پارٹی کا مجھے نہیں پتا تھا. تو خیر وہ جب میں وہاں گیا, ملوایا انہوں نے مجھے. انہوں نے کہا جی آپ کی انٹرنشپ آج سے اسٹارٹ ہے, اور آن دا نیم آف انٹرنشپ مجھے ایک صوفے پہ بیٹھ کے صرف دیکھنا تھا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے. اوکے, اور یہ کون سا ڈپارٹمنٹ تھا بیسیکلی؟ یہ ایک شام کا شو تھا, ورلڈ ٹو نائٹ آئی گیس, اور اس شو کے ساتھ میں مجھے اٹیچ کیا گیا تھا. تو پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ تھا. اور اس کے بعد پھر جب میں وہاں کچھ دن دیکھا کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, تو مجھے لگا کہ یار یہ جو اینکرز ہیں نا, ان کا ذرا ششکا ہے. یہ اسکرین پہ آنے والے نا نیوز اینکرز, نیوز ریڈرز, نیوز کاسٹرز, اس ٹائم میں جن کو سمجھ پا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کام اچھا ہے, آسان بھی ہے, کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی. اوکے, یہاں پہ کوشچن ریز ہوا ہے آپ کے آسان ورڈ سے. ایک تو اسکرین کو فیس کرنا, یہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے پریپیئر ہونا وہ الگ گیم ہے. اس کے لیے کانٹینٹ لے کے آنا وہ ایک تیسری ایک الگ گیم ہے. اوبویسلی آپ کا کانٹینٹ ہوگا تو آپ کے اندر وہ کریج اینڈ کانفیڈنس آئے گا. آپ نے کہا کہ آسان ہے, لگا نا اس وقت, ایگزیکٹلی لگا تھا نہیں. اوکے آلرائٹ. لیکن پھر بھی سم ہاؤ مائنڈ میں ایسا کیا تھا کہ بالکل کیمرہ شائی نہیں تھے, بالکل ایسا پلان لائک اوبویسلی آپ کا پلان ہی نہیں تھا آنے میں, بٹ جب آپ آئے اینڈ آپ نے دیکھا کہ میں کر سکتا ہوں یہ. نہیں, میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کر سکتا ہوں, یہ تو میں نے بہت بعد میں سوچا کہ میں کر سکتا ہوں. اس وقت مجھے یہ لگا کہ اچھا اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو, اور میڈیا میں رہتے ہوئے کچھ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنے ینگ ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں پہ اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ اس وقت اس کے علاوہ کچھ اور سوچتے نہیں. آپ کو لگتا ہے بس یہی ادارہ ہے, اب یہی ڈومین ہے, اسی میں آپ نے کام کرنا ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ جو اینکرنگ میں نے مزہ کا تیار ہو کے بیٹھنا ہے, سم پیپر ہوتا ہے, پرومپٹر ہوتا ہے, پڑھیں گے, ختم بات, گھر جائیں گے, آسان سا کام ہے, ریڈ کرنا ہے. اور اس وقت انگریزی بھی اچھی تھی, پی ٹی ورلڈ انگلش تھا, تو انگریزی میں بس پڑھ کے چلے جائیں گے خبریں, کیا ٹینشن کی بات ہے. تو پھر مجھے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ وائس اوور کریں. میں نے وائس اوور کی, اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے وائس آپ کی, آپ ایسا کریں آڈیشن دیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے آڈیشن دیا, ریجیکٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی یو ہیو اے بیبی فیس اینڈ یو ہیو اے بیبی وائس, تو آپ تو نہیں کر سکتے یہ. میں نے کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اچھا یہ کیسا سیٹ بیک تھا؟ نہیں, یہ سیٹ بیک نہیں تھا, کیونکہ یہ تو میں نے ویسے شوگل میں کیا تھا. مطلب اس وقت میں اتنا سیریس نہیں تھا اس چیز کو لے کے, تو میرے لیے سیٹ بیک نہیں تھا. اس وقت مجھے بس یہ تھا کہ میں ریسرچ کروں, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں رہوں, کانٹینٹ پہ کام کروں, اور بس ٹھیک ہے. وہ تو میں نے ایسے سائٹ پہ سوچا کہ یار چلو یہ مزے کی چیز ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ریجیکشن ہمیشہ مجھے پش کرتی ہے کہ نہیں کچھ کرنا ہے. تو اس وقت میں سوچتا تھا کہ یار مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں, تو میں کیا بتاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. ٹیلی ویژن چینل میں ہوں اور میں کیا کرتا ہوں یہ میں کیسے بتاؤں گا. تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے بتانا نہ پڑے. حالانکہ آنیسٹلی یہ اینکرنگ ہو, پروڈکشن ہو, ڈائریکشن ہو, باقی تمام ڈپارٹمنٹس دے آر ایکولی امپورٹنٹ, اور اینکرنگ ان سب میں سب سے آسان ہے فار می. پروڈکشن از ڈیفیکلٹ, ڈائریکشن از ڈیفیکلٹ, کانٹینٹ پہ کام کرنا از ڈیفیکلٹ, ایوری ادر تھنگ از ڈیفیکلٹ. اینکرنگ میرے حساب میں آسان ہے. تو میں نے آسانی دیکھی اس وقت. اور اس کے بعد پھر میں خیر جب سوچتا تھا کہ یار کرنا ہے, آڈیشنز دینے ہیں, تو پھر ہر ادارے میں گئے, آڈیشنز دیے. آپ کا بھی اسٹل انٹرنشپ چل رہا تھا اس ٹائم؟ یہ میں اس 1 مہینے کی جرنی بتا رہا ہوں, بیکاز میں نے 1 مہینے کی انٹرنشپ کی تھی. اسی دوران مجھے بیک ان 13 جنوری اسی وقت کیپٹل ٹی وی واز لانچنگ, تو مجھے وہاں سے کال آئی کسی کے تھرو, میں نے اپلائی کیا کہ ہم لانچ کر رہے ہیں تو آپ ہماری ریسرچ ٹیم کا حصہ بن جائیں. میں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے, پیسے بھی دیں گے. پی ٹی والے تو پیسے بھی نہیں دیتے یار. تو میں آیا, انہوں نے کہا جی ایز اے ریسرچ اینالسٹ, آئی مین وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں اپنے کانٹینٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے جب ایک نیا ادارہ بنتا ہے. ویسے تو ہر ٹیم میں ایک ہوتا ہے ریسرچر, لیکن اس میں ان کی پوری ٹیم الگ تھی. میں نے جوائن کیا, کچھ منتھس ہم نے کام کیا, چینل لانچ ہوا. انہوں نے کہا ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی مرضی کہ اب آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ سوئچ کرانا چاہتے ہیں تو کرائیں, ورنہ یو آر گڈ ٹو گو. میں نے کہا اچھا. تو میں نے وہاں کہا کہ میں تو اینکرنگ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آڈیشن دے دیجیے. آڈیشن دیا تو انہوں نے کہا آپ تو نہیں کر سکتے یہ, آپ کا تو فیس ہی بہت بچوں والا ہے, تو ہمیں ایک میچور فیس چاہیے.
میں نے کہا جی اب فیس کا میں کچھ نہیں کر سکتا, فیس تو میرا یہی ہے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں, اگر آپ کو ٹیلی ویژن پر ہی آنا ہے تو آپ رپورٹنگ کریں. ساؤنڈس گڈ, رپورٹنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کریں. اوکے. وہ جو اتفاق سے سپریم کورٹ کی رپورٹ چھٹیوں پہ گئی تو مجھے انہوں نے کہہ دیا, ورنہ نارملی نئے رپورٹر کو نہیں بھیجتے کسی ایسی جگہ پہ, وہ سٹی رپورٹنگ کراتے ہیں یا کوئی پیکیج بنواتے ہیں. تو میں حساس جگہ ہے. ہاں, میرا خیال ہے میں لکی تھا کہ مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی مل گئی. تو میں نے سپریم کورٹ سے رپورٹنگ اسٹارٹ کر دی. اس کے بعد پھر مجھے تھا تو صحیح کہ اینکرنگ کرنی ہے, تو میں ہر جگہ جاتا تھا آڈیشن دینے کے لیے, نہ صرف اسلام آباد بلکہ لاہور بھی. ہر چینل جو جہاں فیس بک پہ کسی سے کانٹیکٹ کیا یا مجھے آڈیشن دینا ہے, اچھا جی آ جائیں. رات کو نکلا, ڈیوو پہ بیٹھا, پہنچا, آڈیشن دیا, واپس آ گیا, آڈیشن دیا, پوچھا نہیں یار ریجیکٹ ہو گئے, وہ نہیں پسند آیا, نہیں سمجھ آیا, کوئی بات نہیں, آئی کیپٹ ٹرائنگ, بہت سے جگہوں پر جا کے. پھر آئی ریممبر کہ میں نے سوچا یہ جتنی آپ آسانی سے لائک ریجیکشن بتا رہے ہیں نا, اوبویسلی ایک ایسے پرسن کے لیے جس کا ایک پوائنٹ پہ اب اوبویسلی آپ کا ایک پروفیشن بن چکا ہے, اس کے لیے سیٹ بیک چھوٹا نہیں ہوتا. ہاں اس وقت نہیں ہوتا. اوبویسلی جو سیٹ بیک آپ لے چکے تھے اس نے نہیں, ایکچولی بتانے کا مقصد ہے جو کہ آگے آپ کو میں ایک جملے میں بتاؤں گا, یہ بتانے کا بڑا ایک مقصد ہے. ہوتا رہا ریجیکٹ. پھر میں نے کوئی 1-1.5 سال رپورٹنگ کی اور مجھے سما ٹی وی سے پھر رپورٹنگ کی آفر آئی, چونکہ پیسے بھی اچھے تھے, شادی بھی ہونے والی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار ٹھیک ہے, یہ کام صحیح ہے, رپورٹنگ سمجھ چلتے ہیں. سمجھ چلا گیا. جیسے ہی گیا مجھے دنیا نیوز سے کال آ گئی کہ آپ ایز این انٹرنی نیوز اینکر ہمیں جوائن کر لیں, بٹ ہم پے نہیں کریں گے آپ کو کچھ. ایک طرف سما کی آفر, ایک طرف سما جوائن کر لی ہے, رپورٹنگ میں کام کر رہا ہوں ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, ود اے گڈ سیلری, شادی بھی ہونے والی ہے, ڈیسائیڈڈ ہے. آفر آتی ہے ٹریننگ اینکر آ جائیں, جو کہ خواہش بھی ہے لیکن پیسے نہیں دیں گے. لاہور بھی ہے, اسلام آباد میں ہوں, فیملی یہاں پہ, پیسے ہیں, شادی ہونے والی ہے, کال آ رہی ہے لاہور آ جائیں, پیسے بھی نہیں دیں گے لیکن اینکرنگ ہے. پوچھا کیا کروں, بیورو چیف سے پوچھا کیا کروں. انہوں نے کہا مت جاؤ. میں نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں آ رہا, منع کر دیا. بیکاز ہی از اسٹل لائک اے فادر ٹو می, بڑا ہی میں رسپیکٹ کرتا ہوں بیورو چیف. ہی از اسٹل دا بیورو چیف آف سما, خالد عظیم صاحب. رات کو آئی کوڈنٹ سلیپ. صبح اٹھا, میرے فادر کی مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا بیٹے میں رات سویا. میں نے کہا میں بھی نہیں سویا. کہتے تمہیں جانا چاہیے تھا, تمہیں رسک لینا چاہیے تھا, تم نے رسک کیوں نہیں لیا. میں نے کہا ڈیڈی کوئی بات نہیں, بس نہیں لیا. بڑا ڈاؤن سا فیل کر رہا تھا. آفس آیا, بیورو چیف نے مجھے بلایا, اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ, کہتے ہیں میں رات سویا نہیں. میں نے کیا کہا تھا میں رات سویا نہیں, میرے فادر نے کہا میں رات سویا نہیں, میرے بیورو چیف کہہ رہا ہے کہ میں رات سویا نہیں. کہتے ہیں کہیں میں تمہارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ تو نہیں بن گیا. میں نے کہا کنسرننگ, ہی از ویری کنسرننگ. تو میں نے کہا باس میں بھی نہیں سویا, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ میرے بڑے ہیں, میں نے تو آپ جس طرح آپ نے کہا ویسے کیا. کہتے ہیں جاؤ. حالانکہ میں انکار کر چکا ہوں, 1 دن گزر چکا ہے, ٹریننگ اسٹارٹ ہو گئی بھی ہے. تو میں 1 دن لیٹ میں نے جوائن کیا. میں چلا گیا لاہور, اسی دن رات کو بیٹھا لاہور چلا گیا. میں نے جوائن کر لیا, وہاں پہ جوائن کیا. ٹریننگ ہوئی وہاں پہ ہماری. ٹریننگ کے بعد ہمارا آڈیشن ہوا. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ٹاپ کا ایک کینڈیڈیٹ ہوگا اسے سلیکٹ کریں گے. ہم فار دی اینکرنگ اور نیوز اینکرنگ. اور میں اس میں بھی سلیکٹ نہیں ہوا, میں سیکنڈ پہ آیا. تو پہلے کو انہوں نے رکھ لیا. میں نے کہا اب کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ہمیں رپورٹنگ میں اگر جوائن کر لیں. میں نے کہا یار میں رپورٹنگ چھوڑ کے, اپنا شہر چھوڑ کے, فیملی چھوڑ کے آپ کے پاس آیا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں رپورٹنگ لاہور میں جوائن کر لوں, میکس نو سینس. تو میں نے کہا نہیں تھینک یو سو مچ, اگر کرنا ہی ہے تو میں لاہور میں نہیں کروں گا, اسلام آباد وڈ بی مائی چوائس. واپس آ گیا. واپس آیا, اب شادی میں 1 مہینہ رہ گیا ہے. اب ایک لڑکے کے لیے جو کہ جاب نہیں کر رہا, شادی اس کے ہونے والی, وہ ایک ٹف ٹائم. دس سم اپرچونٹی واز گون. یا دیٹ واز گون آف کورس, کیونکہ آپ نے اس کو پروبیشن میں چھوڑا تھا. اینڈ سما کی پالیسی تھی کہ پروبیشن میں اگر آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ری ہائر نہیں کرتے. میں نے کال کی بیورو چیف کو, میں نے کہا جی باس مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یار پالیسی ہے. میں نے کہا اف دیر از اینی ادر اپرچونیٹی پلیز ڈو کنسیڈر می فار دیٹ, یا کہیں اگر آپ بات کر سکیں. انہوں نے کہا شادی کب. میں نے کہا جی اس ڈیٹ کو شادی. انہوں نے کہا اچھا کیا پلان ہے اس کو. میں نے کہا جی گھومنے پھرنے جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں جسٹ انجوائے یور ویڈنگ, فورگیٹ ایوری تھنگ ایلس. میں نے کہا اوکے. شادی ہوئی, گھومنے پھرنے چلا گیا. واپس آیا, جس دن واپس آیا مجھے کال آتی ہے جوائن کریں جی کل ہی. تو میرے لیے پالیسی چینج انہوں نے کروائی لڑ کے. انہوں نے فائٹ کی ہیڈ آفس سے کہ نہیں مجھے لڑکا چاہیے یہ. تو میں نے جوائن کیا. میں نے جوائن کیا. میں نے کہا جی باس
اب تھوڑا سلینگ ورڈ ہے یہ, میرا کیڑا مر گیا ہے اینکرنگ کا, نہیں کرنی ہے اینکرنگ, کہیں نہیں جانا آئندہ اینکرنگ کے لیے, کہیں آڈیشن نہیں دوں گا, رپورٹنگ از مائی ایوری تھنگ ناؤ آن ورڈس. تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا, اللہ تمہارا اس میں بھی نام بنائے گا. تو اسٹارٹ کی اگین, ابھی سیکنڈ ٹائم پروبیشن ختم نہیں ہوا تھا کہ مجھے کتنے منتھس کا 3 months کا 3 months probation کا تھا. ہوتا ہے. اوکے, مجھے سما ہیڈ آفس سے کال آ گئی, آپ کراچی آ جائیں. میں نے کہا ہیں کراچی آ جائیں, آپ ٹریننگ کریں ہمارے پاس آ کے اینکرنگ کی. میں نے کہا اوکے کب آ سکتے ہیں, میں نے کہا کل ہی آ جاتے ہیں. تو میں چلا گیا وہاں سے میری اینکرنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی. میں 2 weeks کی ٹریننگ ہوئی. ٹریننگ کے بعد بھی آئی واز لکی انف کہ انہوں نے مجھے رات 9 بجے کے پرائم ٹائم سے آن ایئر کر دیا, تو میرے لیے وہ جرنی خاصی آسان سما نے بنا دی. کراچی موو ہو گئے ود دا فیملی اور وداؤٹ فیملی؟ نہیں, میں پہلے تو خود گیا, پھر میں نے فیملی کو بلا لیا. اوکے, فیملی کے بغیر شفٹ ہوئے آپ کراچی میں ایٹ سما؟ ہاں میری شادی ہوئی تھی, بھی شادی کو میرے خیال 3-4 مہینے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی یہ چیز ہو گئی تو میں چلا گیا. پہلا جو شو تھا اٹ واز لائک اٹ واز اے نیوز. اس سے پہلے ایکسپیرینس نہیں تھا, اس سے پہلے ایکسپیرینس لائیو نہیں اینی ویئر نہیں تھا. کیسا تھا وہ ایٹماسفیئر کیسا تھا, وہ انوائرمنٹ کیسا تھا, وہ فیلنگ کیسی تھی؟ اچھا, اس میں ہوا یہ کہ کچھ کو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اب پرومپٹر پہ خبر آ رہی ہوتی ہے, سم ٹائمز کچھ اداروں میں ایسے ہوتا ہے کہ 2 اسٹوڈیوز ایک وقت میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اوکے, سو مین اسٹوڈیو میں اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور میں ورچوئل اسٹوڈیو پہ کھڑا ہوا تھا. تو سما پہ بلیٹن ایسے ہوتا تھا کہ مین بلیٹن 2 اینکرز کر رہے ہوتے تھے, اور ایک اور خبر کے لیے وہ دوسرا اینکر آتا تھا. تو آئی واز دیٹ ون. میں ورچوئل پہ کھڑا ہوا تھا اور میرے کان میں اس اینکر کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کیا خبر پڑھ رہا ہے. میں نے پورا بلیٹن پڑھا ہوا تھا, مجھے پتا تھا کہ اچھا یہ خبر پڑھ رہا ہے تو مجھے اس سے نیکسٹ خبر پڑھنی ہے. اور میرے سامنے خبر جو کیوں ہوئی ہوئی تھی وہ خبر تھی جو کہ وہ پڑھ رہا تھا. اینڈ آئی واز لائک یہ خبر کیوں ہے, یہ خبر تو وہ پڑھ رہا ہے, مجھے تو اگلی خبر پڑھنی ہے. اور میں بول نہیں پا رہا چونکہ میرا مائک بھی ان ہے. اب کان میں آواز آتی ہے 5 4 اینڈ آئی واز لائک کیا کروں گا میں, میرا پہلا آنر میں نے ہونا ہے اور وہ خبر تو وہ پڑھ چکا ہے, میں کیا کروں گا. میں نے کہا کیوں تو کر دو, میں نے بولا. تو خیر میرا مائک اس وقت ان نہیں تھا, لیکن مجھے ایک بہت موٹی سی گالی آئی کان میں. ایٹ یور فرسٹ ایور ایکسپیرینس, میں لائیو جا رہا ہوں, رات 9 بجے کا بلیٹن ہے, گالی آتی ہے یہاں سے اور ساتھ ہی آتا ہے کیوں. اور مجھے خبر تھوڑی سی پتہ تھی اگلی, تو میں نے تھوڑی تمہید باندھی ایک جملہ اور ساتھ وہ کیوں ہو گئی خبر. میں نے پک کی, میں نے خبر پڑھ دی. تو میں نہیں گھبرایا اس وقت نا, میں نے کہا دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا, اب لائیو وہ پریشانی تو نہیں ہو سکتی. تو میں نے وہ خبر کر دی. جب کر دی تو باس نے کہا کیا ہوا تھا, میں نے کہا جی باس خبر کیوں نہیں تھی. تو وہ خیر پروڈیوسر نے کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے وہ خبر کیوں نہیں کی ہوئی تھی. تو چونکہ پہلی بار ہی آپ نے لائیو میں ایک سچویشن میں ہینڈل کر لیا تھا, تو وہ ایک تھوڑا سا نا ششکا بھی آ جاتا ہے, اچھا اینکر ہے, کانفیڈنس تھوڑا سا نا بوسٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تو کیسے ہوا تھا. تو بس وہاں سے پھر اینکرنگ اسٹارٹ ہو گئی. اور پھر شروع میں ہی مجھے یاد ہے کہ ٹرانسمیشنس کا تو اب فلو بھی نہیں تھا ہمارا. رات 9 کے بلیٹن سے مجھے ایئر کیا آئی تھنک 2-3 ہفتے میں نے کیا ہوگا. اسی طرح ورچوئل پہ جیسے آپ کرتے ہیں, میں نے پورا بلیٹن ابھی نہیں کیا تھا, ایسے 3-4 خبریں آپ نے پڑھی. تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے نا رات کا اینکر ہمارا آج نہیں ہے, آپ نے آج رات کو ڈیوٹی دینی ہے. تو رات کی تو شفٹ آسان ہوتی ہے, بس آپ نے ہیڈ لائنس پڑھنی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ جی آج مشرف صاحب باہر جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, باہر جا رہے ہیں تو کیا وہ خبر آئے گی پڑھ دیں گے. وہ رات 12 بجے میں بیٹھا اور صبح 7 بجے تک مجھے نان اسٹاپ بولنا پڑا اکیلے, بیکاز مشرف صاحب آپ ہسپتال سے ادھر پہنچے, اب گاڑی یہاں آ گئی ہے, اب یہاں پہ اب وہ طیارے میں بیٹھ گئے. بیک ان 2016 مارچ. اور میں بول کے کبھی بار پہ یوں کروں اوکے اب اگلا جملہ بولنا ہے, اب وہ پروڈیوسر کہے جی نان اسٹاپ, اور آپ اکیلے تھے, میں اکیلا پورے اسٹوڈیو میں ایز اے پریزنٹر. وہ رات میں ایک اینکر ہی ہوتا ہے. تو رات میں نے خیر کر لیا. صبح باس نے کہا تم نے بھی مشرف کو باہر بھیج کے ہی چھوڑا ہے. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک فلو بن گیا, کانفیڈنس آ گیا. پھر 6-7 مہینے گزرے تو مجھے ایک دفعہ باس نے بلایا, تو میں ڈر گیا پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے, لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میٹنگ ہے. تو میں اور پریشان, آج پتہ نہیں کیا ہے, کیونکہ 6-7 مہینے آپ نے بھی صرف خبریں پڑھی ہوتی ہیں. تو بلا کے بڑا انہوں نے دروازہ بند کیا اور مجھے کہا کہ یہ میٹنگ میں جو باتیں ہوں گی وہ اس روم میں رہنی چاہیے. میں اور ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک مارننگ شو اسٹارٹ کرنے والے اور آپ وہ مارننگ شو کریں گے. اوکے, سما کا اس ٹائم مارننگ شو نہیں چل رہا تھا بیسیکلی, اس وقت ایک مارننگ شو چل رہا تھا, سنم کری تھی آئی گیس, لیکن وہ ڈفرینٹ سلاٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نیا شو لانچ کریں گے, دیٹ وڈ بی فرام 7 to 9. ایک نیا شو نیا دن کے نام سے ہم اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. شو بھی نام بھی بعد میں ڈیسائڈ ہوا. آئی واز لائک میں
مارننگ شو ابھی تو میرا اسٹارٹ ہے, میں سوچ کے گیا تھا کہ ابھی تو میں کچھ 5-6 سال نائٹ شفٹ کروں گا, پھر کہیں جا کے مجھے مارننگ شفٹ دیں گے, ذرا ایک شفٹس ہوتی ہیں باری باری اوپر آتے ہیں. تو میں نے کہا مارننگ شو مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا, بٹ آئی واز ایکسائٹیڈ. تو وہ خیر میں نے مارننگ شو اسٹارٹ کیا, آئی تھنک کوئی 1 سال کیا, پھر وہ بند ہوا, میں نے پھر نیوز کی کوئی فیو منتھس, پھر دوبارہ سے انہوں نے کہا آپ شو ریزیوم ہو گیا ہے, پھر میں نے وہ 4-5 سال شو سما پہ کیا, پھر پی ٹی وی, اور پھر یہ ان کا سما کا اس ٹائم جب آپ نے مارننگ شو اسٹارٹ کیا تھا, دیٹ واز دا اونلی مارننگ شو رننگ سما پہ. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس وقت 2 شوز تھے, 6 مہینے 2 شوز رہے, اور پھر ہمیں انہوں نے مین شو 9 to 11 دے کے مین شو کرے, پھر صرف ایک شو تھا جو میں کرتا تھا, میں اور کرن آفتاب کرتے. اوکے پرفیکٹ. اور وہ کتنا عرصہ, 1 سال آپ نے کیا؟ میں نے 5 سال کیا ہے. 5 سال سما میں آپ نے مارننگ شو کیا ہے؟ مارننگ شو کیا ہے فرام 2017 to 21. کیا لگتا ہے ایسی کیا وہ پچنگ سی چیز تھی اگلوں کے لیے, اوبویسلی ٹو دا مینجمنٹ, کہ جس نے ان کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالی تھی کہ یہ پرسن ہمارے لیے ایک پرفیکٹ فٹ ہے؟ پرفیکٹ تو نہیں کہہ سکتے, بٹ آئی تھنک اے بیٹر چوائس مے بی بیکاز ینگ اینڈ انرجیٹک. مجھے لگتا ہے کہ اب تو نہیں رہا ویسے انرجیٹک, لیکن اس وقت شاید تھا. یہ آپ میرے سے پوچھیں سب سے پہلے. سو ایک تو سما کی اس وقت خاصیت یہ تھی, یہ میں یہاں پہ آڈینس کو بتاتا چلوں, دی اونلی مارننگ شو جس کے اندر ہمیں انرجی وائبز آتی ہیں, انرجیٹک وائبز آتی ہیں, دس از دا اونلی مارننگ شو. آئی کین پراؤڈلی سے دس. نہیں باقی بھی اچھا کام کر رہے ہیں یار, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک تو سما کی پالیسی کہہ لیں, سوچ کہہ لیں, وہ یہ تھی کہ وہ نئے لوگوں کو موقع دیتے تھے. تو مجھے بھی انہوں نے موقع دیا, اور صرف مجھے نہیں, بہت سے لوگوں کو موقع دیا سما نے, بہت سے لوگوں کو بنایا انہوں نے. تو مجھے موقع ملا, آئی ڈونٹ نو میں نے اسے کتنا اچھا اویل کیا, اپنی ذات کے لیے شاید بہت اچھا اویل کیا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے اس نے مجھے پہچان دی جتنی دی آج تک. آج بھی میں اگر کہوں تو سما کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں, بیکاز میں نے ایک لمبا ٹائم سما پہ گزارا ہے. اینڈ دین سما پہ کافی عرصہ کام کرنے کے بعد مجھے ایک وقت ایسا آیا, یہ محسوس ہوا, یہ بھی اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ادارے میں رہتے ہیں, آگے نہیں جاتے. آپ کی اپنی چوائس ہے ویسے تو یہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگے نا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ کو چلے جانا چاہیے. کیونکہ جب آپ ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور مسلسل اچھا کر رہے ہیں, آپ کے لیے چیلنج نہیں آ رہا, تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس وقت آپ کو وہ جگہ چھوڑنی چاہیے جب آپ کو لگے کہ ناؤ یو ہیو ڈن اٹ, اور اس سے بہتر آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ الحمدللہ ہم اس شو کو ٹاپ پہ لے کر بھی گئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز 4-5 سال میں بہت سے ٹاپکس تو آپ ریپیٹلی کر لیتے ہیں, کہ آپ کو گیسٹ بھی یاد ہوتے ہیں, آپ کو کوشچنس بھی یاد ہوتے ہیں, آپ کو آنسرس بھی یاد ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار نہیں, اب نہیں. یہاں پہ ایک چانس تھا, لائک ڈیورنگ یور 5 years ٹینیور دیئر, چانس ہوتا تھا کہ آپ اپنے اینڈ سے چیزیں اس کے اندر انیشیٹ کر سکیں, چینج کر سکیں. اچھا, سما پہ بالکل تھا ایسے, وہاں پہ اینکر ڈریون چیزیں کافی تھیں, اینکر سینٹرک بھی تھیں. آپ کی سوچ جس طرح کا سیگمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز میں زیادہ آؤٹ ڈور کرنے پہ بلیو کرتا تھا کہ میں جاؤں ذرا ٹورزم پہ بھی کام کر کے آؤں, کسی جگہ پہ جاؤں, سیٹ اپ دیکھ کر آؤں, نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کروں, خود بھی انجوائے کروں, لوگوں کو بھی دکھاؤں. تو وہ بڑا انکریج کرتے تھے, تو میں نے بڑا گھوما اس چکر میں, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ بڑا گھوما. تو سما پہ آئی انجوائڈ اٹ ویری ویل. اس کے بعد پھر ذرا پی ٹی وی ایک انٹائرلی ڈفرینٹ آپ کی چیز ہو جاتی. اوکے, اسٹریٹ اوے آپ کال آ گئی تھی فرام پی ٹی وی. اچھا ہوا یہ پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی نیوز. اچھا, اس وقت ہوا یہ کہ مائی فادر ان لا واز ناٹ ویل, ہی واز ہیئر, اور میری وائف اور فیملی ادھر تھی کچھ دنوں سے. تو مجھے اس وقت ویسے بھی یہ خیال تھا کہ یار اسلام آباد موو کرنا چاہیے, اور یہ بھی تھا کہ اب سما سے جانا چاہیے. دنیا سے بھی ایک اپرچونیٹی آئی تھی, ایک دو اداروں سے بھی آئی تھی, بٹ میں اسلام آباد جانا چاہتا تھا, آنا چاہتا تھا رادر. اور اس وقت اسلام آباد میں اپرچونیٹیز بہت کم تھیں. اور آج جس ادارے کے ساتھ میں ہوں, آئی ریممبر کہ بہت سال پہلے بھی مجھے اس ادارے سے آفر آئی تھی. اس وقت سما میں نہیں آ پایا تھا, میں سما رہا تھا اسی شو کے لیے. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. تو اس وقت پھر میں سما کے ساتھ کنٹینیو میں نے کیا. خیر پی ٹی وی سے جب مجھے کال آئی تو میں نے کہا شاید یہ ایک کال ہے میرے لیے. ایک تو کال یہ ہے کہ نیا چیلنج, بیکاز پرائیویٹ سے اسٹیٹ چینل پہ جانا یہ ایک بہت ٹف چوائس ہوتی ہے آپ کی, انٹائرلی ڈفرینٹ ڈومین ہے یہ.
لیکن مجھے لگا کہ نہیں ایک کال ہے کہ اب آپ نے اس ڈومین کو تو ایکسپلور کیا ہے نا, اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو آپ کو دیکھنا چاہیے. پلس نیا شہر, نیا تو نہیں ہے میرے لیے بٹ نیا ادارہ تو ہے, پلس فیملی بھی یہاں تھی, تو مجھے تھا کہ شاید ایک کال ہے کہ آئی شوڈ بی دیئر ان مائی سٹی. پلس فیملی کو انسان مس تو کرتا ہے کہ یار واپس جائیں. تو میں نے پی ٹی وی جوائن کر لیا اینڈ اٹ واز گڈ, اچھا ڈیسیژن تھا. پی ٹی وی نیوز, پی ٹی وی نیوز کا مارننگ شو ہے. پی ٹی وی نیوز آلریڈی ان کا مارننگ شو, نہیں ہم نے نیا شو اسٹارٹ کیا تھا. اوکے, آپ یعنی آپ کے تھرو ہی وہ انیشیٹ ہوا تھا. ہم, میں اور میرے ساتھ زریاب, ہم دونوں کو انہوں نے کال کی. زریاب اس وقت کسی اور چینل میں تھی, ہم دونوں کو انہوں نے کہا ہم نیا شو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہمیں جوائن کریں. تو ہم نے جوائن کیا, تو اس شو کی لانچنگ ہم نے کی, اس کا نام, اس کا سارا, یس بیک ان 2021 آفٹر کووڈ, یا کووڈ کے بعد. اوکے پرفیکٹ. کیسا رہا ایکسپیرینس ان نیشنل ٹی وی؟ اوبویسلی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ دیر آر سم میں یہ نہیں کہہ سکتا ہرڈلس, بٹ دیر آر سم سورٹ آف بلاکیجز کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اٹس اے نیشنل ٹی وی, آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے بہت, لائک کچھ چیزوں کا. کیسا تھا شفٹ فرام سما ٹو پی ٹی وی, ایک پرائیویٹ ٹو دی گورنمنٹ چینل؟ ڈفرینٹ بہت تھا, کیونکہ پرائیویٹ میں تو آپ سب پہ کرٹیسزم کر سکتے ہیں. اینکر ڈریون جو تھا آپ کا سما میں, اچھا یہاں بھی تھا اینکر ڈریون, یہاں پہ اتنا اس لیے مسئلہ نہیں تھا بیکاز اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس کا ذرا فوکس ڈفرینٹ تھا. تو وہ تھوڑا سا پرائیویٹ سیٹ اپ سے انسپائرڈ بھی تھے, وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی وی بھی تھوڑا سا پرائیویٹ کی طرح کام کرے, وہی انرجی اور وہی پیس وہ ہو. تو آئی تھنک وہ اتنا مسئلہ مجھے فیس نہیں کرنا پڑا. اینکر ڈریون تھا, ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے. لیکن جو مزے کی چیز تھی پی ٹی وی کی, اب اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی, کہ وہاں پہ آپ کو ایسی اپرچونیٹیز بہت ملتی ہیں جو کہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی, جیسے کہ 23 مارچ کو ہوسٹ کرنا. تو میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی اپرچونیٹی ملے گی. تو میں نے فرح سعدیہ نے ہوسٹ کیا, تو مجھے میرے لیے وہ ایک بڑی نیشنل ڈیز, پبلک ڈیز, ہاں پبلک ڈیز پہ جانا یا منسٹریز کے ایونٹس ہوسٹ کرنا, تو وہ مزہ آتا تھا کہ یار اچھا نیشنل ایونٹ کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, اس کے پارٹ ہیں آپ. تو وہ ایک چیز تھی جو کہ میں نے بڑی انجوائے کی. لیکن بس میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی وی کے ساتھ زیادہ سفر شاید اس لیے بھی میرا نہیں ہوا کہ مجھے لگا کہ نہیں یار جو پیس میں چاہتا ہوں نا وہ پی ٹی وی میں شاید رہ کر میری نہیں ہو سکتی. اس میں کرٹیسزم نہیں کرا جا رہا ہے, اس ادارے کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں اور اپنا ایک پیس ہے, ہمیں وی شوڈ رسپیکٹ دیٹ. کہ ذرا اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اگر آپ کوئی بات کریں, نو میٹر اف دیٹ از یور اون چوائس آف سیئنگ سم تھنگ, بٹ سم ہاؤ وہ آپ کے ملک کی پالیسی کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر ایک برڈن آف رسپانسبلٹی بڑھ جاتا ہے. سو میں نے کہا آئی شوڈ بی بیک ان دا پرائیویٹ. اوکے, اس کے بعد آپ نے موو کیا ہم نیوز میں, اینڈ اوبویسلی ہم نیوز وہ چلا رہے تھے, لائک ہم نیوز کے مارننگ شو وہ چلا رہے تھے, لائک جو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ پی ٹی وی کے بعد, یعنی جو مارننگ شو آپ چلا رہے تھے اس کے بعد جن کو میں موسٹ ہائیلی ریٹ کرتا ہوں, اویس اینڈ شفا. obviously energy, the environment of the show, مارننگ میں اتنی آپ نے کنیکٹیوٹی, اتنی پازیٹیوٹی آپ بلڈ کرتے تھے. سو ان کو ٹیک اوور ان اے سینس کہ ان کی جگہ لینا, اوبویسلی ان کی آگے موومنٹ ہو گئی تھی, تو ان کی جگہ پہ آنا, ان کا وہ جو انہوں نے بینچ مارک سیٹ کیا تھا, wasn't it a challenge for you? پہلے 2 اداروں میں جب کام کیا تو نئے شوز لانچ کیے, تو وہ زیرو سے لے کے اوپر جانا ایک الگ جرنی تھی. یہاں پہ 2 طرح کی باتیں. ایک پلس پوائنٹ تھا کہ آلریڈی شو کی ریٹنگ تھی, آلریڈی ایک اس کا فٹ پرنٹ تھا ڈیجیٹل پہ, جو کہ ذرا آپ کو فائدہ دیتا ہے کہ جب میں نے بھی سماج چھوڑا میرے بعد جو آئے گا اس کو ایک فٹ پرنٹ نے فائدہ دیا. بالکل. تو یہاں پہ مجھے ان فٹ پرنٹس کا بہت فائدہ ہوا کہ آلریڈی ایک اسٹیبلش شو ہے نا, آپ کو آلریڈی ایک ویورشپ مل رہی ہے, ادارہ بھی اچھا ہے, اسکرین از گڈ, تو ایک فائدہ ہوا. ایک نقصان بھی ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ نے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی سے کمپیئر کرنا چاہیے. ذرا اویس will be Awais and I'll be Shoaib, I can never be Awais and he can never be Shoaib, Sabeen can never be Shifa. ذرا ان کی اپنی کیمسٹری, اپنا شو انہیں لے کر چلے, وہ لوگ ابھی جس جگہ پہ وہاں بھی ماشاء اللہ اچھا شو کر رہے ہیں. لیکن ایک ادارے کی بھی اور ویور کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ لوگ آئے ہیں تو میں بہتر کا ورڈ یوز نہیں کروں گا, ڈفرینٹ کریں. یس. تو یہ جو ایک چیلنج تھا, یہ واقعی ایک چیلنج تھا کہ اچھا کیا نیا کریں کہ ہمارا ویور کنیکٹ رہے, اور الحمدللہ وہ کر پائے ماشاء اللہ. وہ ظاہر میں نہیں کہتا کہ ہم کر پائے, وہ ہمارے ریٹنگس بولتے ہیں ہم کر پائے. الحمدللہ کہ وہ ہماری ریٹنگ ہم نے مینٹین کر لی, ہم ٹاپ پہ بھی لے کے گئے,
اور الحمدللہ سیکنڈ تھرڈ پہ ہم کنزیکٹیو جا رہے ہوتے ہیں, تو وچ از گڈ کہ ہم اسے کر پائے. وہ بھی ظاہر ہے اس لیے ہوا کہ ہماری ٹیم اور ہماری آپس کی کیمسٹری بڑی اچھی ہو گئی, جیلن ہو گئے ہم لوگ, بڑی جلدی جیلن ہو گئے, دوستیاں ہو گئیں, شو کو اون کر لیا. ذرا نئے شو کو, نئے جگہ کو اون کرنے میں وقت لگتا ہے, جتنا جلدی آپ اون کرتے ہیں اتنا جلدی آپ اوپر جاتے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ اس سے کچھ بہتر کر پائے. باقی ظاہر ہے دیکھیں اٹس ویورز چوائس, وہ ہمیں ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیتے بھی ہیں اور ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. پرفیکٹ. یہاں پہ کویشچن میرا ریلیٹڈ ٹو مارننگ شوز ہے. مارننگ شوز کا جو آج سے اگر میں کچھ سال پیچھے چلا جاؤں, ایک الگ ہی لائک معیار تھا, ایک الگ ہی اسٹینڈرڈ انٹرٹینمنٹ چینلس نے میں کہوں گا کھولا ہوا تھا. ہم نے دیکھا شادیاں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ مارننگ شوز میں, ڈفرینٹ اور قسم کے اسکٹس ہو رہے ہیں ایک مارننگ شو میں. اوبویسلی جو انٹرٹینمنٹ چینلس کے مارننگ شوز ہیں اس میں ایک ڈفرینٹ آڈینس ہے, لائک ہاؤس وائفز اور ڈفرینٹ اس طرح کے جو فیمیل ہیں وہ دیکھتی ہیں پرٹیکولرلی, جہاں لائک جتنا ویورشپ سے آئیڈیا ہوتا ہے. جو نیوز چینل کے مارننگ شوز ہیں یہ ڈفرینٹ ایک نیچر کے ہیں. کس طرح ڈرامیٹیکلی ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں, میں ڈرامیٹک کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, انٹرٹینمنٹ چینلز کے مارننگ شوز کو, کہ وہ بھی اسی میں کہتا ہوں کہ اسی ہی ڈائریکشن میں آئیں جس طرح ہمارے نیوز چینل کے مارننگ شوز چل رہے ہیں, انفارمیٹیو, سورٹ آف انٹرٹیننگ, ہائی لائٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اس طرح کیوں نہیں کر سکتے جو باقی مارننگ شوز ہیں, کیونکہ وہ آئی پرسنلی بلیو کہ وہ خراب کر رہے ہیں مارننگ شوز کی سورٹ آف جو ان کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. بزنس ہے نا, پرائیویٹ چینلز ہیں, ٹی آر پیز ہیں, سب کچھ ہے. آج بھی آپ دیکھیں, آپ کوئی بھی وائرل اسٹوری جب پک کرتے ہیں اس کی ویورشپ آتی ہے. آپ انٹرٹینمنٹ پہ اگر دیکھیں کسی شو کو, ندا یاسر کے کسی بھی اور انٹرٹینر کو, میں اس لیے انٹرٹینر کہوں گا بیکاز انٹرٹینمنٹ کے چینل پہ ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ, تو ظاہر ہے جب وہ ایک ایسے وائرل کانٹینٹ کو پک کرتے ہیں تو ان کی اپنی ٹی آر پیز آتی ہیں جو کہ ان کو فائدہ دیتی ہیں. ان کنٹراری ٹو دیٹ کانٹینٹ, اگر وہ کسی نے ایم بی بی ایس میں 14 گولڈ میڈل لیے اس کو بلا کے بٹھاتے ہیں تو ان کی ریٹنگز نہیں آتی. ہاں اگر ہم لوگ بلائیں تو ہماری آتی ہیں, کیونکہ ہماری آڈینس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, ان کی آڈینس ڈفرینٹ ہے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ چینج دا جانرا کہ جی انٹرٹینمنٹ والے بھی نیوز کی طرح پہ آ جائیں. اگر وہ بھی آ جائیں گے تو وہ تو انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے اور ہم نیوز ہے. دیر شوڈ بی اے تھن اور فائن لائن بٹوین دا ٹو, اور وہ ہے اور وہ ڈیفائن رہنی بھی چاہیے. تو مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا ان کے شوز میں, ان اے سینس کہ انفارمیٹیو کس طرح بنا سکتے ہیں ہم ان مارننگ شوز کو. فار ایگزامپل آج بھی ان شوز میں اگر ایک طلاق کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے, یا ماں کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے, یا والد کے ٹاپک پہ بات ہوتی ہے, اگر اس میں تھوڑا سا وہ ری انیکٹمنٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ لے کر آتے ہیں تو دیٹس دیئر اسٹائل آف ریپرزینٹنگ اٹ نا. آپ کو نہیں پسند آپ نہ دیکھیں, لیکن جس کو پسند ہے اس کو رسپیکٹ تو کریں. اگر ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ رسپیکٹ دا آڈینس. اگر ان کی ٹی آر پیز آ رہی ہیں تو وی شوڈ رسپیکٹ دا آڈینس. ہم یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ اچھا چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس لیے نہیں ہونی چاہیے. لیٹ دا آڈینس ٹو ڈیسائڈ دس. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ذرا ہماری رورل آڈینس بھی ہے, ہماری وہ آڈینس بھی ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے, یا ہماری وہ آڈینس بھی ہے جو کہ ایسا کانٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے, تو وی شوڈ رسپیکٹ دا آڈینس. فار شیور امپورٹنٹ فار شیور. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ادارے کی, اس اینکر کی, اس ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ ود دا انٹرٹینمنٹ وہ بہرحال ایسی کوئی ڈیفائنڈ لائنز رکھیں کہ جس میں ایسا کانٹینٹ نہ جائے جس سے کسی کی شخصیت سازی متاثر ہو, آپ کے معاشرے میں بگاڑ ہو. یہ ان کی بہرحال ذمہ داری ہے, جہاں پہ وہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے, جہاں پہ نیوز چینل بھی نہیں کرتے. اٹس ناٹ جسٹ دا انٹرٹینمنٹ چینلز, اٹس دا نیوز چینلز ایز ویل. جہاں پہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا, آئی تھنک وہ تو غلط ہے. آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ جو ویورز دیکھنا چاہتی ہے, اینڈ اوبویسلی یہاں پہ یہی کوشچن ہے کہ بہت ساری ہماری آبادی رورل کی ہے, اور ان کو جو ہم دکھائیں گے اوبویسلی وہ اس سے زیادہ ہی ڈیمانڈ. کیا دیکھ رہی ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت کیا دیکھ رہی ہے؟ رورل کیا دیکھ رہی ہے؟ جو انٹرٹینمنٹ ہم لوگ ہماری رورل آبادی اس وقت سوائے ٹک ٹاک کے اور ریلس کے کچھ دیکھ رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. نہیں دیکھ رہی. بالکل ایسے ہم دکھا رہے ہیں یا وہ خود دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہی پوائنٹ ہے کہ جو ہم لوگ دکھا رہے ہیں تھرو ٹک ٹاک, اب وہی ٹک ٹاک سے جو وائرل کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آتا تو ہے, آتا ہے ان اے مارننگ شو. آتا ہے, ہمیشہ نہیں آتا. اوکیجنلی
اوکیجنلی آتا ہے. کبھی ڈانس ایسا ہو جاتا تو آ جاتا ہے نا. یس ایگزیکٹلی. اب یہ وہ چیز ہے ہم لوگ جب ایک چلے ٹک ٹاک تو ایک آپ کے ایک سیلف سینٹرک کانٹینٹ ہے. جب آپ آتے ہیں ایک مین اسٹریم چینل پہ, ایک ٹیلی ویژن پہ, سیٹلائٹ چینل پہ, اوبویسلی بہت بڑی ذمہ داری ایک چینل کے اوپر کہ آپ اوبویسلی وہ چیز دکھا رہے ہیں جس سے عوام اسپیشلی رورل جو آبادی ہے وہ سورٹ آف موٹیویٹ ہو رہی ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. اور جب آپ اتنے بڑے چینل پہ وہ چیز دکھاتے ہیں تو کیا وہ چیز اس لیول کی ہائی لائٹ ہوتی ہے نا. یہی میرا کنسرن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ان مارننگ شوز کی چینج ہونی چاہیے. مثلاً لائک یہ جو وہ نہ میں نے کرنی نہ آپ نے کرنی ہے. ایگزیکٹلی جس طرح 14 آئی تھنک گولڈ میڈل لیے تھے MBBS کے ایک اسٹوڈنٹ نے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر علی نے, اور میں نے ڈاکٹر علی کو 2 بار ہوسٹ کیا. ایگزیکٹلی. اب وہ ڈفرینٹ جو نیوز مارننگ شوز میں جب وہ گئے ہیں انٹرٹینمنٹ چینل پہ, بار بار ناک کیا گیا ہے کومنٹ سیکشن, ٹویٹر پہ, بہت ساری جگہوں پہ. اس کے بعد جا کے جب وہ ایک چینل پہ گئے ہیں اینڈ وہاں پہ کہا گیا ہے آپ کی بھرپور فرمائش پہ. دس از واٹ آئی بلیو کہ یہ ہماری عوام ہی سلیکٹ کرتی ہے. تو ادھر میرا کوشچن ایک تھوڑا سا نا لائک چینج ہو گیا, تھوڑا سا ایک میسج آپ کے تھرو اینڈ آپ کے آڈینس جو آپ کی ایک اسپیسیفک آڈینس ہے اس کے لیے کہ ہم لوگ کیا کانٹینٹ, کیسا کانٹینٹ ہم لوگ کنزیوم کریں تو یہ چیز چینج ہونا شروع ہوگی. میرا تو خیال ہے آپ لیس کانٹینٹ کنزیوم کرنا شروع کر دیں, یہ چیز ہوگی. می ایز اے پیرنٹ, ایوری ون ایز این ایلڈر, یہ ان کی ذمہ داری ہے. پیرنٹل کنٹرول ورڈ تو بڑا اچھا ہے, سیکھ بھی لی ہے, پر اپلائی نہیں کرنا آتا کسی کو. کانٹینٹ کنٹرول پیرنٹس نے کرنا ہے, بڑوں نے کرنا ہے, سوسائٹی نے کرنا ہے, تو کسی ایک انڈیویژول نے نہیں کرنا. میں کسی چینل کو نہیں کہہ سکتا گن کی زور پہ کہ آپ یہ کانٹینٹ نہ دکھائیں یا وہ دکھائیں. وہ ذرا چینل ایک میں پھر کہوں گا ایک بزنس سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ, اٹس اے پرائیویٹ اینٹیٹی, رائٹ, اپنی مرضی سے کرے گا. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ کریں, پھر اپنی فیملی کو سپورٹ اس معاملے میں کریں کہ اچھا دیٹس رائٹ اینڈ دیٹس رانگ, سکھا دیں بھائی یہ صحیح اور یہ غلط ہے. پھر سامنے جو کانٹینٹ آئے گا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے صحیح اور غلط کا. پھر آپ اس کانٹینٹ بنانے والے کو نہیں کچھ کہیں گے, پھر آپ کو پتہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں میں جس معاشرے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کروں اس معاشرے میں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. تو میں یہ نہیں کل کو کہہ سکتا کہ چونکہ معاشرے میں غلط تھا تو میرے بچے نے غلط دیکھ لیا, اس نے غلط کر لیا تو ٹھیک ہے. نو, اٹس مائی رسپانسبلٹی. میرا بچہ میرا ایسٹ نہیں ہے, وہ لائبلٹی ہے, اس پہ سوال ہے مجھ سے. تو اگر میں اس کو لائبلٹی کے طور پہ لوں گا اور میں اسے سکھاؤں گا, بتاؤں گا صحیح اور غلط کی تمیز, تو اس کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے اور وہ کنزیوم کرتا ہے نیگیٹیوٹی کو, تو پھر میری غلطی ہے, پھر اس چینل کی یہ غلطی نہیں ہے. آپ چینل پہ, کیونکہ دیکھیں ہر انٹرویو میں, ہر سٹنگ میں, ہر جگہ پر ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں یہ کوشچن ہوتا ہے مارننگ شوز کو لے کر بھی, اس کانسیپٹ کو لے کر بھی, اس کانٹینٹ کو لے کر بھی, گیسٹ سلیکشن کو لے کر بھی. یار آپ کا بچہ تنہائی میں فون پہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ ہم ٹی وی, ARY اور جیو کے کانٹینٹ نہیں دیکھ رہا. وہ جو وہ دیکھ رہا ہے اور جو اسے خراب کر رہا ہے وہ میرا چینل نہیں دکھا رہا. اس چینل کو تو بند کرو نا یار جو آپ کے پاس ہے, اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے. پرفیکٹلی ڈسکرائبڈ. اور یہاں میں ضرور ایک لائک ہیوج اپریسیشن فار دی نیوز چینلس جو کہ مارننگ شو کو لائک ہوسٹ کر رہے ہیں, جتنے بھی ہیں میکسیمم وہ سب وہ کانٹینٹ دکھا رہے ہیں جو کہ میکسیمم انفارمیٹیو ہیں, جو پرٹیکولرلی ایک انڈیویجول کو سورٹ آف گروم کرتا ہے ان ڈفرینٹ سینیریوز. ہمیں بہت سارے ایسے ہمارے ہیروز کا آئیڈیا ہوتا ہے ود دیز مارننگ شوز آن نیوز چینلس پرٹیکولرلی. کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے فار دا یوتھ جو کہ جوائن کرنا چاہتی ہے میڈیا. آپ کو واقعی پتہ ہے کہ کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے؟ یس, کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے ان مائی فاؤنڈیشن بہت سارے ایسے ہیں جو کہ میڈیا جوائن کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ تو کوئی جوائن نہیں کرنا چاہتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا لائک ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا کے بعد مین اسٹریم میڈیا جوائن کرنے کی خواہشات کم ہو گئی ہیں لوگوں کی. یس, یہ ایک کنسرن ہے, بٹ اس پہ بھی میں آؤں گا. میرا اگلا کویشچن ہے کیا ان کے لیے ایک جرنی کا میسیج ہے, ایک شارٹ سا میسیج جو کہ کیونکہ میڈیا اب اوبویسلی چینلز بہت زیادہ آ گئے ہیں, اپرچونیٹی بھی اوبویسلی اس کے اکارڈنگلی زیادہ ہوئی ہیں. کیا ایک ایسا میسیج ان کے لیے کہ اسٹارٹنگ فرام یعنی ہم یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ یار یہ چھوٹا گروپ ہے, اس کو جوائن نہیں کرنا. ہمیشہ آپ ایک لیڈر کے تھرو ایک آپ گروم کرتے ہیں
کیا میسیج ہے ان کے لیے, یوتھ کے لیے جو جوائن کرنا چاہ رہی؟ اچھا میں تھوڑا سا بائسڈ تو نہیں ہوں گا, اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. لفظ چھوٹا یا بڑا ادارہ تو میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن کچھ ایسے ادارے واقعی ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں, اور کچھ ادارے واقعی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں سکھاتے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگی کا اہم حصہ ان اداروں میں کام کر کے ضائع کریں, بلکہ آپ نقصان اٹھائیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے ادارے کے ساتھ جڑ جائیں, بھلے اس میں پیسے کم ملیں آپ کو, لیکن آپ کی گروتھ ہوگی. تو برانڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو بی اے برانڈ, جوائن اے برانڈ, ورنہ برانڈ نہیں بن پائیں گے. تو کسی چھوٹے ادارے سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف بات یہ ہے کہ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں ہمارے درمیان کہ وہ آپ کو بہت سکھاتے ہیں. تو آپ چوز کریں کس ٹیم کے ساتھ آپ کام کرنے والے ہیں, کس ماحول میں آپ کام کرنے والے ہیں, کس سوچ کے ساتھ آپ کام کرنے والے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا, اپنی اسٹرینتھس کو پہچانیں. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ نہ ہو, پہلے اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں, اس اسٹرینتھ پہ کام کریں. اگر میری اسٹرینتھ ہے کہ میں بول سکتا ہوں تو مجھے اسی پر کام کرنا چاہیے. Exactly. اگر میری اسٹرینتھ ہے کہ اچھا میں کانٹینٹ لکھ سکتا ہوں تو مجھے اسی پہ کام کرنا چاہیے. تو اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں, اس کو پالش کریں, اس پر کام کریں اور اسی سے ارن کریں تاکہ آپ انجوائے بھی کریں. ورنہ کسی کے کہنے پہ اور کسی کی خواہش پہ اور بھیڑ چال پہ اگر آپ کریں گے کچھ, تو اب زندگی تو ایک ہی ملی ہے بھائی. ایگزیکٹلی نکل جائے گی اور بعد میں پچھتائیں گے آپ کہ میں نے کیا کیا. پرفیکٹ. 5 سے 10 سال اگلے, I told you already I left for the day. نہیں, یہ میں ان اے سینس کہ ایک سیٹلائٹ چینلس کے تھرو میں بات کر رہا ہوں, ان کے لیے بات کر رہا ہوں. اگلے 5 سے 10 سال کتنے کروشل ہیں کہ ایک چینل کے لیے, ہمارے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں, جتنے بھی انٹرٹینمنٹ چینل ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا بہت سارا کانٹینٹ یوٹیوب کے تھرو لوگ اب کنزیوم کرتے ہیں, جیسے ڈراماز ہی کیوں نہ ہوں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ود ان اے ڈے ملینس میں ویوز آ جاتے ہیں. جو ڈرامہ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھنا ہوتا ہے وہ لیٹر آن یوٹیوب پہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کتنے کروشل ہیں اسپیشلی فار دا نیوز چینلز, جس طرح یوٹیوب کا کنٹینٹ یا ہمارا ڈیجیٹل جو دوسری سائڈ ہے وہ انہینس کر رہے ہیں, 5 سے 10 سال کتنے کروشل ہیں, اینڈ کہاں دیکھتے ہیں لیٹر آن آفٹر 5 to 10 years ان نیوز چینلس کو؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ نیوز چینلس کو ادراک ہو گیا ہے اس چیلنج کا. دیٹس وائی تقریباً تمام چینلز ہائبریڈ ماڈل پہ چلے گئے ہیں. دے ہیو دا اسکرین, دے ہیو دا یوٹیوب اینڈ دے ہیو دا انسٹاگرام, ٹویٹر اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ آلریڈی ہائبریڈ ماڈل پہ چل رہے ہیں جو کہ چلنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے ایک سوچ آئی تھی نا کہ بس جی سب کچھ فون میں چلا گیا ہے, سب کچھ یوٹیوب پہ اور سب کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ, لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ وہاں پہ جھوٹ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے بہتر تو مین اسٹریم کی خبر ہے. آج بھی مین اسٹریم میں چیزیں جس چینل سے ہو کر آتی ہیں اور جتنی ریفائنڈ آتی ہیں وہ یوٹیوب پہ نہیں آتی. وہاں پہ تو کچھ بھی چلے گا کیونکہ وہاں ویوز کے چکر میں کچھ بھی چلے گا, لیکن یہاں پتہ ہے یار اکاؤنٹیبلٹی ہے. ایگزیکٹلی, وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. سو مجھے لگتا ہے کہ مین اسٹریم چینلس اور اوپر جائیں گے. ابھی جو ہم سوچ رہے تھے نا کہ نہیں ان کا ڈاؤن فال ہے اور ڈیجیٹل میڈیا, نو, ان کی ریلیونس اور زیادہ ہو جائے گی. وائی؟ بیکاز لوگوں کو سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ جب وہ ایجوکیٹ ہوں گے کہ نہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے نا کہ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے, جو دل کرتا ہے بولتا ہے, پرچہ لہراتا ہے, میرے پاس یہ ڈاکومنٹ اور کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے, تو بھائی یہ کام نہیں چلے گا. تو مین اسٹریم کی ریلیونس رہے گی. ابھی آج بھی کوئی کہتا ہے نا کہ جی پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا ختم ہو رہا ہے. پاکستان ویسے ہی جتنا پیچھے ہے دیگر ممالک سے, جب تک مین اسٹریم میڈیا انٹرنیشنل چل رہا ہے نا میرے بھائی یہاں تو چلتا ہی رہے گا. تو الجزیرہ, بی بی سی, اسکائی, فاکس جب تک یہ چل رہے ہیں تو ہمارے میڈیا کو کچھ نہیں ہونے والا, اور وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. بالکل, بیکاز ریلائبلٹی ہے. پرفیکٹ. اسپیشل میسج فار دا یوتھ, جیسے آپ کی جرنی رہی ہے ان ٹرمز آف یور بلڈ اپ, ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیمرہ کو شائع کرنے والے, بہت سے لوگ اسٹیج فیئر کا شکار ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ, دیٹس فائن اگر ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, بہت سے ایسے لوگ پبلک کو, ایک چھوٹی پبلک کو بھی فیس نہیں کر سکتے. کیا ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی, اینی تھنگ فرام یور سائڈ, بینگ دی ون آف دا موسٹ پرائم پرسن ان دس میڈیا انڈسٹری؟ یس یو آر, ماشاء اللہ. کیا ان کے لیے کوئی اینی اسٹریٹجی, اینی پلان, اینی ایڈوائز جو کہ اسٹل اسٹرگل کر رہے ہیں ان دیئر لائفز,
جسٹ بیکاز وہ فیس نہیں کر سکتے. دے وانٹ ٹو لائک فیس دا پیپل. وہ انٹروورٹ نہیں ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ فرنٹ پہ آنا چاہتے ہیں, وہ بولنا چاہتے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کے لیے کوئی ایسا میسیج فرام یور سائڈ؟ اگر ایک بہت شائے بندہ, ایک بہت انٹروورٹ بندہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا فن بھی نہ آتا ہو, وہ بندہ اگر آج مارننگ شو کر رہا ہے تو بھائی کوئی نہیں کر سکتا. اینی ون کین ڈو اٹ. آئی ایم دا موسٹ شائے پرسن, آئی مسٹ سے دیٹ. یہ تو چینلس پہ کام کر کر کے تھوڑا میری پرسیپشن لوگوں کی میرے بارے میں بدل گئی ہے. ادروائز آئی ایم این انٹروورٹ, آئی ایم شائے. میں نئے لوگوں میں نہیں گھلتا ملتا, میں ان سے بات نہیں کرتا, میں وقت لیتا ہوں. میں بھی جب آڈینس میرے سامنے ہوتے ہیں, مجھے کوئی ایونٹ ہوسٹ کرنا ہوتا ہے, میں لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا, میں کیمرے میں دیکھتا ہوں. کیمرہ میرا دوست ہے, اسٹوڈیو میری ایک کمفرٹ زون ہے. تو میں اس کمفرٹ زون سے باہر جاتا ہوں تو میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, تو میں پھر لوگوں کو نہیں دیکھتا. پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ کا شکریہ سر. اسٹریٹ اوے آئے ہیں ہم نیوز سے یہاں پہ پوڈ کاسٹ کے لیے, اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو. اوبویسلی یہ میری موسٹ فیوریٹ ایپیسوڈ اس لیے ہے کیونکہ ہی از ون آف دا موسٹ فیوریٹ پرسن آف مائن, اینڈ آئی ریئلی وانٹ آپ سب لوگ یہ دیکھیں. یہ جو پورا پوڈ کاسٹ تھا اس کی جرنی سے کنیکٹ کریں. محمد شعیب, لائک ہی از ریئلی اے فرینڈ آف مائن, ان کی جرنی سے کنیکٹ کریں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ یعنی اوبویسلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں لائف کے اندر, اینڈ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کسی کی اسٹوری کسی کے ساتھ میچ کرتی ہے, کسی کی ایڈوائس کسی کے ساتھ میچ کرتی ہے. آپ نے وہ پوائنٹ لینا ہوتا ہے, آپ نے وہ ایڈوائس کو سمجھنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ ڈو سبسکرائب. oh فار شیور. آپ نے آغاز بڑا اچھا کیا تھا, پازیٹیوٹی والا. سو پلیز اسپریڈ پازیٹیوٹی. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ نو میٹر ہاؤ لٹل یو کین ان یور ڈومین, پلیز اسپریڈ پازیٹیوٹی. اتنے ٹاکسک ماحول میں اگر آپ اتنی سی پازیٹیوٹی بھی اسپریڈ کر سکتے ہیں, پلیز ڈو دیٹ. نفرتوں میں, لڑائی جھگڑے میں, بیک بائٹنگ میں, بیشنگ میں کچھ نہیں رکھا. ایک لمحہ لگتا ہے آپ زندگی ختم ہو جاتی ہے. پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں. Thank you so much for these words. Thank you so much everyone. Do subscribe and comment. اور آپ کی جو ریویوز ہیں ان کا ہمیں انتظار رہے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.